اللہ الرحمن الرحیم وقیل فی هذا المقام ان الکنایۃ للشخص المسمى بحاتم ويقال رأيت أبا لهب أي جهنميا وفيه نذر. وہ صبر کرنا بر نظر تو پھر کریں گے نا، پہلے ایک بار ایک کھول تو لئیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسند الیہ کو متکلم ذکر کرے گا علمیت علم کے ساتھ کنایا کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی کنایا ایسے معنی سے کہ صلاحیت رکھتا ہے علم اس معنی کے لیے، جیسے ابو لہب فعل کذا، یہ کنایا ہے اس کے جہنمی ہونے سے نظر کرتے ہوئے وضع، نہ کہ جو کہ وضع پہلی وضع اور اضافی. میری مراد پہلی وضع کون؟ اضافی. اور سنو، اس لیے کہ معنی لفظ ابو لہب کا کیا ہے؟ ملازم النار تے ملابس، تو اس کا ملازم النار اضافی معنی، اضافی لازم ہے اس شخص کو کہ یہ کیا ہوگا. تو اب ہوا کنایا یوں، پس ہوگا انتقال ملزوم سے. کس سے؟ ملزوم سے، یعنی ذات ملزومہ للنار سے انتقال کدھر؟ لازم کی طرف، یعنی ہونا اس کا، لیکن یہ انتقال ہوگا بیعتبار وضع اول کے. اور یہ قدر کافی ہے کس میں؟ کنایا میں یہ قدر کافی ہے. اور ویکھو نا عاشر نمبر تے 9 تے جی وہ جڑا پڑھیا ہے، یعنی انتقال معنی موصولا اولاً سے انتقال اس کے لازم کی طرف، یہ انتقال کافی ہے کس میں؟ اگرچہ نہ ہو معنی موصولا اولاً کیا مستعمل اس میں، اور نئی موقوف کنایا ارادہ کرنا اس کے لازم کا کہ وضع کیا گیا ہے اور وہ ذات معینہ ہے. سنا جی؟ تو یہ دراصل جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ کنایا میں یہ کہ کنایا واجب ہے اس میں یہ کہ مراد لیا جائے لفظ سے اس کے معنی کا لازم مراد لیا جائے، جیسا کہ کثیر الرماد میں ہے، کیونکہ استعمال کیا گیا ہے لفظ کثیر الرماد میں مراد کرتے ہوئے اس کے معنی کا لازم، اور وہ کیا ہے؟ سخاوت. اور حالانکہ یہاں اس طرح اس لیے کہ معنی وہ کہ استعمال ہے اس میں لفظ وہ تو ذات ہے، وہ شخص، اور ہونا اس کا جہنمی جو ہے وہ اس کے. تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ ان کا قول واجب ہے کنایا میں یہ کہ ہو لفظ مستعمل اپنے بئی معنی کہ جب کنایا ہو بیعتبار مسمى اس اسم کے ساتھ، تو تب یہ بہرحال جب ہو کنایا بیعتبار جیسا کہ یہاں ہے تو نہیں واجب اس میں یہ کہ ہو مراد لفظ سے جو کہ لفظ مستعمل ہے اس میں اس معنی میں، بلکہ کافی اس میں صرف کیا معنی اصلی موصولہ سے اولاً جو ہے اس سے انتقال، اگرچہ نہ ہو لفظ مستعمل اس میں اس کے. اے شاباش سے سمجھے ہی. اچھا جی گل گئی مک. بعض نے یوں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا ہے ابو لہب فعل کذا، بعض نے کہا کہ اس مقام میں کہ مسند الیہ میں متکلم مسند الیہ کو ذکر کرے بشکل علم کنایا کے لیے، تو اس مقام میں یہ ہے کہ بے شک کنایا
بعد نے کہا کہ اس مقام میں بے شک کنایا، بے شک کنایا جیسا کہ کہا جائے، سنی جا حاتم آیا تو مراد اس سے سدھا اس کا لازم یعنی جا جواد آگے سمجھ، نہ کہ شخص معین جو مسمہ بے حاتم تائی ہے وہ مراد لیں اور انتقال کریں اس کے لازم کی طرف، یہ کوئی ضروری۔ اور کہا جائے گا رائے تو ابا لہب یعنی رائے تو نہ کہ شخص جو مسمہ بے ابو لہب ہے پھر اس سے اس کے لازم کی طرف انتقال، کوئی ضروری نہیں۔ تھوڑے کول چوکھے پیسے نے اگلے یو ٹرن تو گڈی موڑ کے لیاونی، تیل بڑا مہنگا ہے، نیڑے موڑو گڈی تسی۔ ہاں جی، بعد نے اس مقام میں یوں تقریر کی ہے کہ متکلم اسم کو معرفہ لائے گا بطور علم کنایا کی وجہ سے کہ بعد نے کہا ہے کہ اس مقام میں بے شک کنایا جیسا کہ کہا گیا، کہا جائے جا حاتم مراد اس سے لازم ہوتا، اس کا لازم انتقال کوئی نہیں، حاتم بول کر اس سے مراد جواد لیتے ہیں، نہ کہ شخص شت تو بغیر ہی جواد جی، نہ کہ شخص جس کا نام حاتم ہے۔ اور کہا جاتا ہے رائت و ابا لہب جس سے مراد جہنمی لیتے ہیں، یعنی میں نے جہنمی دیکھا سدھا، پہلے مسمہ مراد اس سے انتقال، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وفی صبر فید پھر کر دے، صبر تو کر۔ اور دیکھو درو وکیلا کی بیان اس کا، اور سمجھ تو صحیح رہا، پھر کیلا سمجھ آبی دا، بیان اس کا یہ ہے کہ کنایا اس قول پر آج رکیل ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ حاتم وضع کیا گیا ذات معینہ جو موصوفہ بال اور لازم ہے اس کو ہونا اس کا ذات کا۔ تو پس جب کہا تو نے شخص کریم کی شان میں جو شخص مسمہ بے حاتم کا غیر ہے، تو نے کہا جا حاتم تات زبری یار کی بن گئی، جا حاتم، اور ارادہ کیا تو نے جا، پس تحقیق استعمال کیا تو نے لفظ معنی موصولہ کے نفس لازم میں، اور وہ کون ہے؟ بغیر اعتبار کرنے معنی اصلی کے۔ اور اسی طرح ابو لہب معنی اس کا علمی ذات معینہ کافرہ، اور لازم ہے اس کو یہ کہ ہو وہ۔ پس جب کہا تو نے کسی کافر کے بارے میں جو ابو لہب کا، تو نے کہا جا ابو، تو ارادہ کیا تو نے کہ جا، تو پس تحقیق استعمال کیا تو نے لفظ ابو لہب کس میں؟ نفس لازم میں، جو لازم ہے کس کو؟ مانا اے شاباش، ایت اس کیلا دا مطلب ہے، بس سدھا دروازہ کھڑکاؤ نہ جا کے۔ اور بہرحال قول اول پر پس علم مستعمل ہوتا ہے پہلے اپنے، تاکہ انتقال کیا جائے اس سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول پر ہوگا علم مستعمل اپنے، پھر انتقال ہوگا اس سے اس کے، اور ثانی پر ہوگا لفظ مستعمل ابتدان، یو ٹرن تو کوئی نہیں مڑنا، اور کو سمجھی گال کے کوئی نہیں ہیں انج بھائی۔ چلو جی، بعد نے کہا ہے اس مقام میں بے شک کنایا جیسا کہ کہا جائے جا حاتم، اور مراد لی جاؤ سے حاتم کا لازم یعنی جواد، نہ کہ شخص جو مسمہ بے حاتم ہے۔ اور کہا جائے رایت وبا لہب یعنی رایت جہنمین شابا۔ اس مقام میں کہ بے شک کنایا جس طرح کہا جائے جا حاتم، اور مراد لی جائے اس سے لازم حاتم کا یعنی جواد، لی جائے نہیں لیا جائے، نہ کہ شخص جو مسمہ بھی حاتم ہے۔ اور کہا جائے رایت وبا لہب یعنی جہنمی،
وفيه وفي نذر من وجوه ثلاثة وفيه وفي نذر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجيء. بس علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے 3 وجہ سے، اس لیے کہ اس وقت اور کس وقت، جب کہ مراد نفس لازم نہ کہ مسمى. اس وقت ہوگا یہ استعارہ نہ کہ کنایا، جیسا کہ علم بیان میں وضاحت آئے گی استعارہ اور کنایا میں فرق ہے. جی علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے 3 وجوہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب نفس جب مراد خود لازم مراد لیں گے، انتقال نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو یہ استعارہ ہوگا، کنایا نہیں ہوگا، مطابق اس کے جو آگے آ رہا ہے. اور پھر مبسل کنایا علم بلاغت جاوے گندی سنیں. تو یہ تعلق بنانا کیا تھا، کنایا بنانا بن کیا گیا، چنگے توجہ کی تھی. او بے خود وفی نظر رد کیا اشارے نے یہ قول 3 امور کے ساتھ ذکر کیا. اول کو بے قولی لأنہ، ثانی کو بے قولی ولو کانا، ثالث کو بے قولی ومما یکون استعارتاً. کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق استعمال کیا گیا لفظ حاتم ما وضع لہو کے مڈوں کیتا کہ کوئی نہیں، اور وہ رجل آخر ہے کون، جواد لے علاقہ تل فل. تو مشابہت کی وجہ سے جو غیر میں استعمال کرو اس کو استعارہ کہتے ہیں کہ استعارہ بھی بھول گئے، یاد کیڑی شے وے. اور اسی طرح ابو لہب مستعمل ہو گیا ما وضع لہو کے، اور وہ دوسرا رجل جہنمی ہے بوجہ علاقے مشابہت کے کس میں. اور کرینہ یہاں مانع ہے معنی اصلی کے باوجہ محال ہونے آنے حاتم تائی کہ جا حاتم انہوں نہیں کہہ سکتے، یا جا یا عبدالعزا اندہ کا بھی عبدالعزا تیرے کو ہے کیونکہ وہ نا سی عبدالعزا. تو بعد قرآنی نام اس دا ابو لہب بے اگ دے لمبیاں والا شولوں والا. جی تو لیل علم، کیونکہ وہ تو دونوں مر چکے ہیں. سنیں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جا حاتم رائے تو ابا لہب، کہہ سکتا ہے کوئی ہون ہیں؟ اے مطلب یہ پہلی نظر ہے کی ہے. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اس وقت اور کس وقت جب انتقال نہ ہو درمیان میں تو ہوگا یہ استعارہ نہ کہ کنایا. او بے خدرو لا کنایا، اس لیے کہ کنایا مصنف کے مذہب پر استعمال کرنا لفظ کو اپنے معنی میں ابتداءً موضوعہ میں، تاکہ انتقال کیا جائے موضوعہ سے موضوعہ کے. اے مصنف دا مذہب ہے، اور استعارے پیچھے بھی گزرے فرق ہے. اور سکاکی کے مذہب پر استعمال کرنا لفظ کو لفظ کے ابتداءً، پھر انتقال کرنا لازم سے کس کی طرف، یعنی موضوعہ کی طرف. اور یہاں یعنی کیلا کے کلام میں، کیلا والے کی کلام میں تحقیق استعمال کیا گیا لفظ یعنی نام حاتم اور نام ابو لہب ابتدان کس میں، یعنی جواد اور جہنمی کے، تاکہ انتقال کیا جائے اس سے ما وضع لہو کے. جیسا کہ گزر گیا تو باطل ہو گیا اس کا. بلاؤ کان ما ذكره لكان قولنا فعل كذا هذا الرجل مشيرا الى الكافر، وقولنا ابو جهل فعل كذا كناية عن الجهنمي فلم يقل به احد. اگر دوسری وجہ، اگر مراد وہی ہو یہاں جو کیلا والے نے کہی ہے، جو تو سنو تو پھر مثلاً فعل کذا هذا الرجل، فعل قصد یہ ہے کہ فعل صادر ہے اس رجل کے،
اس نے نہیں کیتا کسی اور نے کیتا ہے، اشارہ کرتے ہو ایک اور کافر کی طرف. جی بھئی یہ رجل بھی کافر ہے اور اشارہ کرنا کسی اور کی طرف کہ کیا ہے فعلا قضا، کیا اس طرح اس رجل نے، اور اشارہ کدھر کریں دوسرے کافر کی طرف. یہ ٹھیک ہے؟ کیتا ہے نہیں تو اشارہ ہوتے، یہ گل ٹھیک ہے. اور ہمارا قول ابو جہل فعلا قضا کی، اور کنایا کرے ایک اور شخص سے جو کافر ہو جہنمی ہو، تو پھر اس کو بھی کیا کہیں کہ یہ کنایا ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں. بھئی ابو جہل فعلا قضا تے مراد اس کو کی لینا، جہنمی لینا، یا قضا فعلا قضا حاضر رجل اشارہ کسی اور کافر کی طرف کرنا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کنایا ہے. جی کیا کیا جی دوسری وجہ یہ بھی بھئی کام کوئی کرے نسبت کسی کی طرف. جی دوسری وجہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر مراد قیلہ والے کے قول سے یہ ہو کہ نہ جو قیلہ والے نے کہا ہے کہ سدھا تو لازم مراد لینا، اگر یہ بات ٹھیک ہو تو پھر یہ جملہ کون سا فعلا فعلا قضا حاضر رجل اشارہ دوسرے کافر کی طرف، حالانکہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کے نہیں. حالانکہ نہیں. اسی طرح ابو جہل فعلا قضا اور مراد کیا ہو، کنایا ہو جہنمی سے، تو یہ بھی ابو لہب سے تو کنایا ہو سکتا ہے، ابو جہل سے نہیں ہو سکتا. تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی قائل نہیں. قائل نہیں ہے. او بے خدرو بلاؤ کان المراد و نظر ہے، یعنی اگر ہو مراد کنائے کی تقریر میں وہ کہ ذکر کیا اس کو اس قائل نہیں. من بیانیہ، یعنی یہ کہ لفظ مستعمل ہو، ذات کے لازم ہے، اور ذات وجرہ موصول آئے، ذات کے ابتداء اگر یہ معنی مراد ہو تو لازم آئے گی اس پر یہ بات کہ تو جب اشارہ کرے ایک کافر کی طرف اور کہے کہ فعلا حاضر رجل ہو، اور قصد یہ ہو کہ یہ فعل صادر ہوا ہے اس رجل کے جس کی طرف، یا کہے تو کسی کافر کی شان میں جس کا نام ابو جہل، ابو جہل فعلا قضا، لا یسمع اخشا، لا بول مرچا کہ جس کا نام، ابو جہل نہیں ہے. حد ہو گئی یار، جتنے رکا ہو تو تسی بھی رک جایا کرو. جی کہ بھئی جب یہ یا کہے تو کسی کافر کے بارے میں کہ نئی نام رکھا گیا اس کا، کیا کہے تو ابو جہل فعلا، کنایا ہوگا، کنایا کس سے، اس لیے کہ تو نے بولا ہے ملزوم کا لفظ، اور وہ کون ہے، اور اشارہ، اور بولا تو ارادہ کیا تو نے لازم کا، اور وَجَعَلَهُ مِنَ الْكِنَایَتِ، حالانکہ اس کا کوئی بھی گل کسی اور دی تو متھے کسی اور دے. قولو ولم یقل، کہا جائے گا اس پر سوال کر رہے ہیں جو اعتراض کتنا علامہ نے، کہا جائے گا اس پر کہ لازم ہے مراد کے اس علا کون المراد ذالک صحت ہو، اس کی مثل صحیح تو مواضع اخر میں مذکورہ میں، نہ کہ قول اس کے ساتھ بالفعل. پس اگر ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ یعنی بقولی ولم یقل بھی، تو منع ہے اس کی صحت، من و صحت ہی فہوا، یا ارادہ کیا گیا کہ کسی ایک نے بھی نہیں قول کیا تو پھر نقصان نہیں، بعض نے قول کیا ہے. خیر چھوڑو سنو، مطلب مسئلہ کل سمجھ آئی، یہ اعتراض ہو گیا اس پر. جی اور اگر ہو مراد وہ کہ ذکر کیا اس کو اس قائل نے، بے لازم مراد لینا تو البتہ ہوگا ہمارا قول فعلا قضا حاضر رجل، درال کے اشارہ کرنے والا ہو کافر کی طرف، یعنی ایک اور کافر کی طرف. اور ہمارا قول ابو جہل ان کالا قضا، کنایا جہنمی سے، یعنی یہ دونوں کنایا ہو جائیں. جی تو یہ بھئی حالانکہ نہیں قائل اس کے ساتھ کوئی ایک کہ یہ کنایا ہو جاتا ہے، کم کسی اور دا تو نسبت کسی اور ول کر دیتی. شابہ جی
اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اس وقت ہوگا استعارہ نہ کہ کنایہ مطابق اس کے جو قریب آ رہا ہے، اور اگر وہ مراد ما ذکر سے وہ کہ ذکر کیا اس کو اس قائل نے، تو البتہ ہوگا ہمارا قول فعل قضا حاضر رجل اشارہ کرتے ہوئے کافر کی طرف، اور ہمارا قول ابو جہل فعل قضا کنایہ ہو جہمی سے، اور نہیں حالانکہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے جی ومما يدل على فساد ذلك انه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكنايه بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا ابي لهب ولا شك ان المراد به الشخص المسمى بابي لهب لا کافر آخر۔ تیسرا رد اور ان چیزوں سے جو دلالت کرتی ہیں اس قائل کے قول کے فساد پر، وہ یہ ہے کہ مفتاح العلوم اور ان کے علاوہ باقی علماء بلاغت نے مثال دی ہے اس کنایہ میں یہ جو کنایہ ہے کہ مسند لہ کو ذکر کرنا بشکل علم بطور کنایہ، اس میں انہوں نے مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اپنی کتاب دلائل الاعجاز وغیرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب کی انہوں نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، ذکر ابو لہب کا ہے، اور اس کا موضوع لا تو وہ ذات مشخصہ ہے، لیکن مراد اس کا لازم ہے یعنی جہنمی ہونا، جہنمی ہونا، تو یہ کنایہ ہے۔ اب یہ جو اگر مثال بنائے کس کی، کنایہ کی بنائی ہے، تو کیلا والے کے مطابق تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی ابو لہب سے مراد وہ نہیں، مراد ذات مشخصہ، بلکہ اس کا لازم یعنی کوئی جہنمی، تو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ جہنمی ہے کہ کوئی جہنمی کون مراد ہے جی؟ نہیں شک کہ مراد اس ابو لہب سے کون ہے؟ شخص جس کا نام کیا رکھا ہے، نہ کہ دوسرا کافر، وگرنہ ہو جائے گا یہ استعارہ نہ کہ، تو یہ دلیل ہے کہ جو قیلہ والے نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی، لہذا پہلے اصل موضوع لا ہے اس سے انتقال کر کے لازم کی طرف جائیں گے جی۔ کیا کہ جی تیسری وجہ یہ بیان کیا ہے کہ اس سے جو دلالت کرتی ہے اس قیلہ والے کے قول کے فساد پر، یہ ہے کہ صاحب مفتاح وغیرہ نے مثال دیا اس کنایہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان تبت یدا ابی لہب کے ساتھ، اور نہیں شک کہ مراد اس کے ساتھ شخص مسمى اب جس کا نام ابو لہب ہے، نہ کہ کافر آخر۔ اگر قیلہ والے کی بات مانے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں اور میں کہنا حاشیے تو پھر ترجمہ کریے۔ سوال یہ ہے یہ جو تبت یدا ابی لہب کی مثال دی ہے، کیا دی ہے؟ مثال دی ہے، اور جو شرح میں تھا نا کنایہ میں، وہ تو تھا نا کہ بھئی ابو لہب فعل قضا کی، تو ابو لہب تو وہاں مسند ہے کہ کوئی نہیں ہے نا۔ یہ جو مثال دی ہے صاحب مفتاح وغیرہ نے، تو اس میں جو ہے نا کلام مثال تو دینی تھی کہ مسند الیہ کو لایا بشکل علم، اور اس مثال میں ابو لہب جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تو یدا جو مسند لے ہے نا تبت کا، اس کا مضاف لے ہے، تو مسند لے جب وہ تو کون ہے؟ یدا ہے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، فاعل کون ہے تبت کا؟ یدا، تو یدا تو علم نہیں ہے، یدا تو مثال تو دینی تھی کہ مسند الیہ علم ہو، تو جو مثال دی ہے یدا وہ تو اس کی جز ہے، تو وہ تو علم نہیں ہے، تو یہ تو مثال ٹھیک نہیں ہے۔ جنہوں نے کم مفتاح علوم نے کہا کہ مسند الیہ کو بشکل علم ذکر کرنا، تو مثال یہ دی ہے، یہ مثال نہیں بنتی، کیونکہ ابی لہب تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مسند الیہ نہیں ہوتا جی، مضاف تو مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ مضاف الیہ تو نہیں ہوتا۔ ہاں جی سمجھے؟ یہ ہے سوال، اس کا دیا جواب یہ ہے کہ ید آیت میں مقحمہ ہے، یعنی صرف ذکر کیا ہے لیکن معنی نہیں مراد، اس لیے کہ غالب اعمال کس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ ہلاک ہو گیا تو یہ مطلب ہے، اور اس وقت ابو لہب جو ہے فی الحقیقت مسند لہ یہی ہے جی، کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھ زیادہ نہیں ہے، ہاتھ
بلکہ یہی مسند ہے۔ بعض نے تقریر کی ہے بوجہ اس کا جو روایت کی گئی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار نے پہاڑی پر سب کو بلایا نا تو دیکھو نا جدو قسمت سو جاوے جی ہن قیامت نو ایک بھرا جہنم وچ سڑ رہا تن کے سڑ رہا ایک بھرا جنت وچ موجاں کر رہے کیڑا بھرا حضرت حمزہ تے کیڑا بھرا تن کے سڑ رہے ابو لہب دوویں بھرا نے دوویں بھرا نے جی ایک سید الشہداء ہے ایک ابو لہب ہے تے بے کے قسمت ہائے ہائے اس وقت بجائے ساتھ دینے دے بٹے چک لے قسمت سو گئی کہ آخذہ حجرم بے یادی ہی ابو لہب چونکہ پہاڑی دے کھلوتے بٹا پھڑ لیا نعوذ باللہ ارادہ کیا یہ کہ بٹا وہ پتھر پھینکے سرکار کی طرف آگی سمجھ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا تو ایک ہاتھ نال بٹا چکا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان جی او اس واسطے سونیا وال جیڑا بھی کوئی بندہ پیڑی گل منسوب کردا اوتھے ہی ہے تبت یا تیری زبان ٹوٹ جائے تیرا دماغ ٹوٹ جائے تیرا دل ٹوٹ جائے تو سونیا والے جو گل کر رہے ہیں جی تو پھر جو ہے نا فس ہو گیا ذکر آیت کا یہ مسند لے کے باب سے تتمیماً جیسا کہ وہ سکاکی کا طریقہ ہے بلا شکا کی بس جب کہ مراد کیا ہو ابو لہب کے ساتھ نہ آیت میں کون ہو شخص مسمہ بے نہ کہ تو نہ ہوگا پھر یہ قول اول پر تو نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ وہ سدھا ملازم مراد لیں اور بندہ مراد لیں تو تب ہے نہ کہ کس پر شاباش نہ ہوگا ابو لہب کے نایا کس سے مگر جب کہ وہ مراد شخص لہب جیسا کہ گزر گیا ان کے مطابق تو یہ بنے گا اور مصنف کے مطابق یہ کنایہ بن سکتا ہے اور ان چیزوں سے جو دلالت کرتی ہے اس قلعہ کے فساد پر یہ ہے مثال دیا ہے مفتاح العلوم والے نے اور اس کے غیر نے اس کنایہ میں اے لہٰذا فی بمانا لہٰذا پورا ہوگا دو گئی یار چلو جی اس کنایہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان تبت یدا ابی لہب کے ساتھ اور نہیں شک اس بارے میں کہ مراد ابو لہب کے ساتھ شخص ہے جو مسمہ ہے لفظ ابو لہب کے ساتھ نہ کہ کافر اور ٹور بھائی یار والے نے مثال دیا ہے اس کنایہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان تبت یدا ابی لہب کے ساتھ اور نہیں شک یہ کہ مراد اس کے ساتھ شخص مسمہ بھی ابی لہب ہے نہ کہ کافر اور جی او ایہام استلزازی ای وجدان العالم میں نون تو داں جے انو ایہام میں پڑھے میم نو ملا سی او ایہام مس اور نون تو داں دا جی ایہام میں ہوئے تو مضاف تو تنوین آن دی ہے ایہام استلزازی ای وجدان العالم لذیذا نحو قوله بالله یا زبیات لقوائی کلنا لنا لیلا یا من کننا ام لیلا من البشر مت ماری ہو جتے ہو موز بنانا جو ام لیلا ام لیلا من البشر سارے شیر دی جڑ پڑ دیتی ام لیلا بچ بڑھ گئی تھی آگا دو اچھا جی اور نکتہ اور پانچواں کہ متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے بشکل علم مسند الیہ سے لذت حاصل کرنے کے ایہام کے لیے کیوں دا نا لیاں لذت ہوندی ہے متکلم نو تے اس واسطے کیا کیا جی پانچویں وجہ یہ ہے کہ متکلم مسند الیہ کو علم معرفہ علم لانے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ مسند الیہ متکلم مسند الیہ کے کو
متکلم مسند لے کو معرفہ بشکل علم لائے گا کہ متکلم کو مسند لے کے نام ذکر کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ ایہام ہے نا لفظ ایہام، تاکہ اس کا معنی کیا استلزاز کا اے وجدان العالم الذی، کہ وہ علم کو لذیذ پاتا ہے، علم کو مڑ مڑ نہ لیندہ ہوندہ چس ہوندی سونگی، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس نے اس کو علم ذکر کیا۔ اچھا جی ان توجہ کرے جی، باللہ ہرنیاں سن جنگل چ کھلوتیاں، عاشق ہوتے کھلوتا سی کنگلا، تو اللہ کی قسم اے قا جنگل کی ہرنیوں کل نہ لنا سانو اے گل دسو لیلا یا من کننا میری لیلا تم سے ہے، ام ہے یا من البشر یا بشر سے ہے۔ تو ایک باری ذکر ہوئے تو دوبارہ ہے یا ہونا سی، اس آکھیا پھر ام لیلا من البشر، آئی مثال پہلے ذکر آ گیا نا کہ میری لیلا تم سے ہے یا کہ وہ بشر سے ہے، تو انہیں دوبارہ پھر نہ لیا میں لیلا تو کوئی لگ دیا کہ یا کہ لیلا کیا ہے بشر سے ہے، تو اے جڑا لیلا ہے نا اے مسند لے وے، یہ ذکر کر کے اس کو لذت آ رہی ہے، نہ کھڑی کھڑی جی ہیں اے شاباش جی۔ ہاں جی مثال دیا ہے جیسے باللہ یا زب یا تلقائی کل لنا لیلا یا من کننا ام لیلا من البشری، بے اصل ہونا تھا کہ وہ پوچھ رہا ہو ویسے گل شاعر کہ ہرنیوں تسی مینوں دسو کہ میری لیلا تم سے ہے، تے ام ہے یا ہونا چاہیے، لیکن کیا کہا ہے ام لیلا، تو لیلا مسند لے من البشر اس کی خبر ہے، تو دوبارہ یہ نام ذکر کیا استلزاز کے لیے، کس کے لیے؟ استلزاز کے لیے۔ او درو بیگ او ایہام ہے جی، بعد نے کہا ایہام کا ذکر وہم دیتا سو، حالانکہ چاہ سوندی پہ سو وہم تو کونی جی ایہام کیوں آکھے، اس میں نظر ہے، اس لیے کہ لفظ جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ محبوب پر، وہ لفظ تو لذیذ ہوتا ہے عند النفس، اس میں لذت کا وہم تو نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ہوتا ہے، تو پس استلزاز تو حاصل ہو گیا، نہ کہ اس واسطے بھی ایہام دا وچ لفظ نہیں سی ہونا چاہیے، کیا ہونا سی؟ اب استلزاز ہی کی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ دے گیا جی فل اولا، پس اولا یہ تھا کہ یوں کہتا کہ اجل اعلام، ایہام نہ ہوتا اعلام ہوتا کہ لذت حاصل کرنے کا متکلم نے مخاطب کو علم دیا ہے کہ مینوں دا نام لیا چس ہوندی ہے جی، ایہام کیوں آکھیا؟ تو جواب دیا گیا بائیں طور کے مراد لذت حسیہ ہے، کیا ہے؟ باعتبار دلالت کرنے کے معنی پر لفظ دلالت کرتا ہے، اور نہیں شک یہ جو لذت حسیہ ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ متوہم ہے، یا یہ کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایہام کافی ہے بطور نکتہ مسند لے کو، ٹھیک ہے بھی یہ نہیں کافی، اگر ایہام ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ معلوم ہو گیا نکتے کا تحقق اعلام والی صورت میں بھی طریقے، اور اگر یوں کہتا اول اعلام استلزاز ہی بدلے ایہام کے، تو پھر وہم ہوتا کہ ایہام نہیں کافی مسند لے کو علم لانے کے نکتے کے لیے جی، حالانکہ یہ یہ جب کہ تفسیر کرے ہم ایہام کی کس کے ساتھ، بہرحال اگر مراد لینا ایہام سے کیا ایقاع سامع کے وہم میں واقع کرنا، یعنی اس کے سامع کے ذہن میں واقع کرنا کہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں ضمیر کی جگہ مجھے لذت آتی ہے، اگرچہ ہو کس پر بلا ولا سبیل بلا، تو پس پھر بالکل اعتراض، جب ایہام کا معنی کریں ایقاع تو پھر سوال کو نہیں کہ بے سامع کے ذہن میں یہ بات واقع کرنی ہے، اے شاباش ہے جی۔ یا مسند لے کے استلزاز کے ایہام کے لیے، یعنی
علم کو لذیذ پانے کی وجہ سے، جیسے قول شاعر کا، یہ تھلے کے لکھا ہے نا مستفلون وزن لکھے ہے؟ اچھا بھلے جی، اللہ کی قسم اے کا کی ہرنیوں بتاؤ ہمیں میری لیلا تم میں سے ہے یا کہ لیلا بشر سے ہے؟ جی یا مسند الیہ کے کو لذیذ پانے کے استلزاز کے یام کے لیے، یعنی علم کو لذیذ پانے کی وجہ سے، جیسے شاعر کا قول باللہ ان یا زبیات القائی کننا لنا لیلا یا من کننا ام لیلا من البشری ابھی تبرکی بھی نحو اللہ۔ ہرنی ہے نا، ہرنی ان دی خوبی ہے، وہ صاف ستھری رہندی ہے، پانی جا کے شیمپو نال نہاندی نہیں ہو، لیکن ہے کہ وہ نہ گند تے بہندی ہے، نہ گند چردی ہے، نہ گند تے کھلوندی ہے۔ اس وجہ تو جی ہرنی نو ویکھو نا جنگل وچ تے ناتی توتی ہوندی ہے جی، اکھ ہوندی سونی ہے، ان دے بدن دے بعد پھاٹاں جی ہوندیاں نے خوبصورت ہیں جی، تے اس وجہ تو تشبیہ دیندے نے، ورنہ وہ 4 ٹنگاں والی ہے جی تے 2 ٹنگاں والی ہے جی، صرف ان دی اکھ تے ان دے حسن نال تشبیہ ہوندی ہے جی، اے گل جی۔ جی ابھی تبرک بھی تبرک بھی نحو اللہ الہادی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشفیع۔ اچھا بس اچھا جی، یا اور نقطہ چھٹا، متکلم مسند الیہ کو معرفہ بشکل علم لاتا ہے کہ مسند الیہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا جی؟ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ متکلم کا ایک کام کنے کرنے نے، حد ہو گئی، متکلم کا مسند الیہ کو شکل علم لانا، اس کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ مسند الیہ سے متکلم کو برکت حاصل ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، کیا تو جواب آگے کہنا تھا کہ هو الہادی، وہ تو ہدایت دینے والا ہے، لیکن کیا کہا؟ ایسا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا تو جملہ تھا کہ هو الشفیع، کیا؟ لیکن علم ذکر کیا، کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشفیع۔ تو یہ اللہ اور محمد یہ لفظ بولیں تو برکت حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ جڑی نا کہ نا جڑی سیرت دی کتاب ہے جنوں ام السیر کہندے نے، کی مانا؟ سیرت دی کتاباں دی ماں، وہ سیرت حلبیہ کی، ان دے وچ پورا ایک باب ہے کہ جن مسلمانوں کا نام محمد یا احمد ہوگا، کیا ہوگا؟ ان کو ان ناموں کی وجہ سے اضافی نمبر ملیں گے۔ اضافی نمبر جان دے؟ ان ناموں کی وجہ سے اضافی نمبر ملیں گے۔ ایک روایت انج دی ہوئی کہ نام محمد سے بلایا جائے گا محمد، تو جتنوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جان دے انہوں جن بلایا ہو تو ایک اور سی، تو یہ بھی اٹھ بیٹھے نے چونکہ نام انہوں دا بھی، تو اللہ فرمایا کہ جان دے نام محمد ہے انہوں کدھر؟ جنت ون بقاعدہ باب سیرت البیہ ہے پورا جی، احمد تے محمد تے جی۔ جی مثال دیا جیسے اللہ الہادی، ساڑھے بہت جھوٹے جی کدے چلے ہیں ساڑھے نا یہ نے جی، اسی اس نا نال بلانے ہیں جی، اور چپڑ جی کدے منہ چاہی جانے ہیں جی، چونکہ آپ اسی شخصیتاں میں انج دیاں اس واسطے جو کچھ اندر ہے وہ اندروں باہر نکلنا ہے جی۔ جی ہاں جی شابہ جی۔ مثال دیا جیسے اللہ الہادی جملہ، یعنی جب ذکر ہو رہا ہو، ذکر تو کہنا تھا هو الہادی، سونے دا ذکر ہو رہا ہے تو هو الشفیع، لیکن نام ذکر کیا برکت حاصل کرنے کے لیے، او اللہ یا باوجہ برکت حاصل کرنے کے علم کے ساتھ، جیسے اللہ الہادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشفیع۔ شابہ جی۔ علم کے ساتھ جیسے اللہ الہادی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشفیع۔ اور ویکھو نا پیچھے اے وجدان تفسیر، پچھلی گل
تفسیر ہے کس کی؟ اور اشارہ ہے اس کے ساتھ کہ سین اور تا طلب کے لیے نہیں ہے، تا معنی کیا ہے وجدان۔ آگے دیکھو ام لیلا، یہ ہے محل استشہاد، کیونکہ ظاہر کا مقتضا یہ تھا کہ کیا کہتا بابا جا تقدم اس کے، لیکن لایا مسند لے کو علم لے ایہام اب تبرک کے بھی کی صحیح ہے کہ مراد لیا جائے تبرک اس کے ساتھ باعتبار دلالت کرنے علم کے کس پر؟ ایشا بس ہے کہ چونکہ نام ذات پر دلالت کرتے ہیں، یا مراد تبرک بھی بے مجرد ذکر العلم من غیر اعتبار فعل الاول یکون معطوف علی الایہام لأن تبرک حاصل تحقیقاً طوال ثانی یکون معطوف علی الاستلزاز، کیونکہ تبرک اس وقت متوہم، یعنی اللہ رسول کی ذاتوں سے بھی برکت ہے، ناموں سے بھی برکت ہے جی، سبحان اللہ جی۔ او نحو ذلك كالتفاعل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الاعلام، او نحو ذالک، یا ان کی مثل ہے، یا شارح فرماتے ہیں ساتواں نقطہ ہے تفاعل، نیک فعلی، کیا کہ مسند الیہ کا نام اچھا ہے، مسند یعنی اس کے نام کا معنی اچھا ہے، تو اس لیے ذکر کیا کہ نیک فعلی ہو جائے۔ او بین استور سعید فی دارک، جی سعید، لیکن مڈو نہیں، پہلو ذکر ہو رہا ہوئے تو تا ہے نا بھی جگہ سی ضمیر دی، ورنہ مڈو تو پہلو نہ ہی لینا ہے، گور کی لینا ہے جی کہ ذکر ہو رہا تھا، تو کہا کہ سعید فی دارک، آخنا سی ہوا لیکن کیا تو چونکہ سعید معنی اچھا ہے اس کا، تو نیک فعلی کے لیے، کس کے لیے کیا کہ جی۔ اور نقطہ کیا ہے؟ ساتواں نقطہ تفاعل، نیک فعلی کے لیے، تو اس لیے علم کو ذکر کیا، جگہ ضمیر کی تھی، ذکر علم کو کر دیا۔ اب تطیر کی یہ تشاؤم بد فعلی، تطیر کیے بد فعلی، مثلا کہ پچھو ذکر ہو رہا سی کسی ڈاکو شاکو دا، تو انہیں آخنا سی ہوا فی دار صدیقے کا، تو سا کیا الصفاح فی دار، اے ناؤں دا صفاح ہے، ناؤں دا جی، تو ہوا دے بجائے کیا بے بد بے نا ہے، اے مطلب ہے کہ نا ویسے سیگا صفت نہیں مراد، علم مراد ہے، علم یہ دی بحث ہے کہ کسی شخص کا نام کی، تو یہ کہہ دیا کہ کہنا سی ہوا فی دارے، میں کسے پوچھا بے صفاح کی تو کہ صفاح فی دارے، صفاح تیرے دوست دے کہا رہے، تو اب یہاں بد فعلی صفاح جی، اے قتل و غارت کرنے والا، تو یہاں بد فعلی کے لیے ذکر کیا ہے۔ وَالتَّسْجِيلِ عَلَى السَّامِعِ کی سامع پر مور لگانی، کتابت کرنی کہ انکار کے وقت انکار نہ کر سکے، او بے خود وَالتَّسْجِيلِ یعنی ضبط کرنا حکم کو اور کتابت اس کی اس پر، اس حیثیت سے کہ نہ قدرت رکھے سامع کس پر، تو اس کی تو ساری مثالیں بن سکتی ہیں جی، اے شاباش جی۔ وغیر ہی ان مقاموں سے کہ مناسب ہے اعتبار ان مقاموں کا اعلام میں، جہاں جہاں علم لانا مناسب ہے وہ سارے نقطے ہیں مسند الیہ معرفہ علم لانے کے، جی کیا جی۔ یہ آٹھواں نقطہ ہے تطیر یعنی بد فعلی، جیسے مقام دا ہوا شخص کا نام صفاح ہے، علم ہے، تو ہوا کی جگہ ضمیر کی جگہ علم رکھ دیا الصفاء فی دار، ایشا بس نام مقام ہے تسجیل یعنی سامع پر مہر لگانا کہ وہ انکار نہ کر سکے، اور ان کے علاوہ ان سے کہ مناسب ہے ان کا اعتبار علم، یعنی فلاں فلاں جگہ علم لانا چاہیے، فلاں فلاں جگہ علم لانا چاہیے۔ مثلا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اندر سے کسی نے پوچھا کون، تو سنت یہ نہیں ہے کہ باروں کو آنا، سونے فرمایا سے آنا کیا ہوا جی، تو نام لینا جی،
تو مسند لے اب نام تو اپنا ہی ہے لیکن ترکیب میں اس کو مسند لے علم بنائیں تاکہ اندر پتہ چلے کہ کون سے حضرت کھڑے ہیں جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی وَبِكُنَ وَغَيْرُهُ كَالتَّنْبِيهِ عَلَى خباوت السامعی والحس اور پیچھے نکتے نے جی کہ نام اس لیے لیا کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ جو سامع صاحب ہیں ان کو جب تک کھول کر نام نہ لیں سمجھ ہی نہیں آتی جی۔ اے شابہ سے بالاحوال ہو تھا اولا بالامور المختصہ بھی، یہ لفظ بولتے کہ وہ امور جو مختص جی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، یہ پڑھ لو پھر۔ چلو جی، یا اس کی مثل جیسے تفاعل اور نیک فعلی یا تطیر بد فعلی اور تسجیل سامع پر اور اس کا غیر ان نقطوں سے کہ مناسب ہے مسند الیہ کا اعتبار کرنا اعلام میں، اور اس کی مثال جیسے تفاعل اور تطیر اور تسجیل سامع پر اور ان کا غیر ان نقطوں سے کہ مناسب ہے مسند الیہ کا اعتبار اعلام میں۔ چلو